السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرہ واجرا عظیما۔ ناظرین، آج کا موضوع نہایت اہم ہے۔ ہم نے آپ کے سامنے اللہ کے فضل سے وہ 6 اذکار بیان کرنے ہیں جو آپ کو اللہ کی جنت میں لے جائیں گے۔ اللہ کی جنت کا داخلہ، اللہ کی جنت کا حصول، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز۔ کامیاب وہ ہے جس کو اللہ کی جنت نصیب ہوئی۔ اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے۔ تو سب سے پہلا ذکر جو اللہ کی جنت میں لے جانے والا ہے وہ ہے اسماء حسنہ، اللہ کے 99 پیارے ناموں کو یاد کرنا، ان کو شمار کرنا، ان کو حفظ کرنا، ان کے مطابق عقیدہ بنانا، ان کو پڑھتے رہنا، ان کے ذریعے دعائیں مانگتے رہنا۔ فمن احصاها دخل الجنہ، جو اللہ کے 99 نام یاد کر لے، شمار کر لے، پڑھ لے، ان پہ غور کر لے، ان سے دوستی لگا لے، وہ اللہ کی جنت میں جائے گا۔ المیہ ہے کہ 99 سال عمر ہو چکی ہے لیکن 99 نام یاد نہیں۔ 70 سال، 80 سال، 60 سال کے بزرگ ہم نے دیکھے ہیں، ان کو 99 نام یاد نہیں ہے۔ حالانکہ وہ ایک سال میں اگر 3 یا 4 نام، ایک مہینے میں اگر وہ ایک نام یاد کریں تو چند سالوں میں وہ 99 نام یاد کر سکتے ہیں۔ آسانی کے لیے کتاب الأذكار ہماری کتاب ہے۔ اللہ کے فضل سے ہم نے 18 نام وہ احادیث صحیحہ سے لیے ہیں اور 81 نام ہم نے قرآن پاک سے لیے ہیں۔ تو آپ کے لیے کتاب الأذكار بڑی مفید ہے، اور ہمارا اسماء حسنہ کا ایک کارڈ بھی ہے، وہ بھی آپ کے لیے بڑا مفید ہے۔ جو انسان اللہ کے ناموں کو پڑھتا ہے، ان پہ غور کرتا ہے، اللہ کی پہچان حاصل کرتا ہے، وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کر سکتا۔ جب اللہ کی معرفت اور پہچان ہو، پھر انسان قبروں پہ سجدے نہیں کرتا، غیروں کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکتا، غیروں کی نظر و نیاز نہیں دیتا۔ شرک جیسی لعنت سے بچاتے ہیں یہ اللہ کے نام۔ بہت افسوس ہے کہ آج کے مولانا صاحب نے، پیر صاحب نے، حضرت صاحب نے آپ کو چھلے تو دیے، کڑے تو دیے، دھاگے تو دیے، لیکن یہ آپ کو اصل رستہ نہیں دکھلایا۔ تو اللہ کی جنت میں لے جانے والا سب سے پہلا ذکر وہ ہے اسماء حسنہ۔ اللہ کے 99 نام یاد کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو مرنے سے پہلے ان اسماء حسنہ کی اللہ سچی محبت نصیب فرمائے۔ جی، دوسرا ذکر جو اللہ کی جنت میں لے جانے والا ہے وہ ہے سید الاستغفار۔ صبح پڑھیں، شام پڑھیں۔ اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابو لك بنعمتك علي وابو لك بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت۔ یہ بڑی پیار کی باتیں ہیں، استغفار کی باتیں ہیں، معافی کی باتیں ہیں۔ بڑی تواضع کے ساتھ ان کلمات کے ذریعے اللہ اپنے بندہ اللہ سے اپنی معافی اور بخشش کا سوال کرتا ہے۔ اس کو بھی سمجھیں، بنیادی چیز ہے کہ ان چیزوں کو سمجھیں۔ جنت میں جانے کے لیے ان کا رٹا کافی نہیں۔ اگر کوئی بدعتی انسان، مشرک انسان، حرام خور انسان ان چیزوں کا رٹا بھی لگا لیتا ہے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ سید الاستغفار یہ جنت میں لے جانے والا ہے۔ فجر کے بعد ایک دفعہ پڑھ لے، عصر کے بعد ایک دفعہ پڑھ لے، مغرب کے بعد ایک دفعہ پڑھ لے۔ ویسے اگر آپ سید الاستغفار پڑھتے رہیں تو آپ کو بڑی برکتیں نصیب ہوں گی۔ تیسرا ذکر جو آپ کو اللہ کی جنت میں لے جائے گا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ یہ صبح 3 دفعہ پڑھیں، شام کو 3 دفعہ پڑھیں، باقی آپ چلتے پھرتے پڑھیں اور اس کے مطابق اپنا عقیدہ اور اپنی سوچ اور اپنے جذبات رکھیں۔ اللہ میں تجھے اپنا داتا مان کے خوش ہوں، رب مان کے خوش ہوں، جہاں تو نے مجھے رکھا ہے، جو دیا ہے، جیسا دیا ہے، اللہ میں خوش ہوں۔ اسلام کو دستور حیات، ضابطہ حیات، اپنا دین مان کے خوش ہوں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور رسول مان کر خوش ہوں۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا انسان ایسا خوش نصیب ہے کہ یہ ذکر انسان کو رستے میں نہیں چھوڑے گا، اللہ کی جنت میں لے جائے گا۔ چوتھا ذکر سبحان اللہ العظیم وبحمدہ۔ جب انسان کہتا ہے غرست لہ نخلہ فی الجنہ، اللہ جنت میں اس کے لیے کھجور کا ایک درخت لگا دیتے ہیں، تو بھئی جنت ملے گی تو کھجور کا درخت ملے گا نا۔ اگر آپ اللہ کی جنت میں باغات لینا چاہتے ہیں، کئی باغات لینا چاہتے ہیں، تو سبحان اللہ العظیم وبحمدہ بہت زیادہ پڑھیں اور سمجھ کے پڑھیں کہ اللہ کی ذات بھی پاک ہے، اللہ کی بات بھی پاک ہے، اللہ کا فیصلہ بھی پاک ہے، اللہ کی شریعت بھی پاک ہے، اللہ ہر نقص سے پاک ہے، رٹا کافی نہیں ہے۔ 5ویں نمبر پہ جو ذکر آپ کو اللہ کی جنت میں لے جائے گا وہ ہے لا حول ولا قوة الا باللہ۔ یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اس کے ذریعے اللہ کی جنت میں باغات نصیب ہوتے ہیں۔ اور ایک روایت میں کنز من کنوز الجنہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک بہت بڑا خزانہ ہے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہ نیکی کی توفیق آپ دیتے ہیں، اللہ برائی سے مجھے آپ بچاتے ہیں، میں کچھ نہیں ہوں،
یہ بہت بڑا توحید کا کلمہ ہے، بہت بڑا بے بسی کا کلمہ ہے. انسان اپنے آپ کو اللہ کے سامنے بے بس کر دیتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. جن کو اللہ نے کچھ دیا ہے نا، عزت، پیسہ، روپیہ، مقام، وہ تو یہ جملہ بہت زیادہ پڑھیں، شیطان کے شر سے بھی بچ جائیں گے اور اللہ کی جنت میں بھی چلے جائیں گے. چھٹا اور آخری ذکر جو اللہ کی جنت میں لے جانے والا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ. من قال لا الہ الا اللہ ابتغاء وجہ اللہ دخل الجنہ. جو دل کی سچائی سے، پورے یقین سے لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، آخر دم تک وہ پڑھتا تھا، وہ اللہ کی جنت میں جائے گا. تو لا الہ الا اللہ یہ بہت بڑا ذکر ہے کہ اللہ کے سوا سجدوں کے لائق کوئی نہیں، اللہ کے سوا قربانی کے لائق کوئی نہیں، اللہ کے سوا رکوع کے لائق کوئی نہیں، اللہ کے سوا نظر و نیاز کے لائق کوئی نہیں. تو یہ بہت بڑا بول ہے لا الہ الا اللہ. اس کا رٹا صرف کافی نہیں ہے. دیے بند کر کے اور لائٹیں بجھا کر اندھیرے میں ٹمک ٹوئیاں مارتے ہوئے لا الہ الا اللہ کی جلیاں لگانا، اس سے بہتر ہے کہ اس کو سوچ کے پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں. تو یہ اذکار ستہ، 6 اذکار ہم نے ایسے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں جی، جو اللہ کی جنت میں لے جانے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان اذکار کی پابندی نصیب فرمائے اور اللہ ہمیں اپنی جنت نصیب فرمائے. آمین ثم آمین.